آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین، سامعین اور جہاں جہاں مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جس طریقے سے صبح سے پہلے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب صبح ہونے والی ہے، سورج کی سفیدی ظاہر کرتی ہے کہ بس اب اجالے کا آغاز ہونے والا ہے، اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل ایسے واقعات رونما ہوئے جنہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ بس اب دنیا میں انقلاب آنے والا ہے۔ ابرہہ بابیل کے ذریعے ہلاک ہو چکا، مجوسیوں کی 1000 سالہ آگ بجھ چکی اور کعبے کے بت جو خدا تصور کیے جاتے تھے منہ کے بل گر چکے۔ خوش سالی عرب کی دور ہو گئی اور اللہ نے اس سال تمام عالم عرب میں تمام ماؤں کو بیٹوں سے نوازا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہوئے تو میں نے اپنے بطن سے ایسا نور دیکھا کہ جس سے شام کے اور مصر کے محلات نظر آنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نجاست سے پاک، خوشبو کی چادر میں لپٹے ہوئے اور بحالت سجدہ ختنہ کیے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے کیا کہنے ہیں کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، اور تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھڑا کر گر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد آپ کی پیدائش سے قبل ہی پردہ فرما چکے تھے۔ ناظرین، عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ بچوں کو، جو بچے پیدا ہوتے ان کو گاؤں میں بھیجا کرتے تھے تاکہ وہاں کی آب و ہوا سے وہ اچھی پرورش پائیں، تندرست اور توانا رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ کا دودھ نوش فرمایا اور پھر اس کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ کا دودھ نوش فرمایا۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو بھی کسی دائی کے حوالے کیا جائے، تو اس سال بہت ساری دائیاں مکے کے رخ، اور اس سال بہت ساری دائیوں نے مکے کا رخ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اس دنیا میں موجود نہیں تھے، آپ در یتیم تھے، اور آپ کو بظاہر یتیم سمجھ کر کسی نے بھی لینا گوارا نہ کیا۔ اور کیوں گوارا کرتا؟ یہ سعادت ان کے حصے میں تھی ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے تو بظاہر مال اور دولت کو دیکھا تھا، مگر اس گوہرے نایاب پر ان دائیوں کی نظر نہ پڑی۔ جناب حلیمہ سعدیہ جو بظاہر خود بہت غریب تھی، اور ان کی اونٹنی ضعیف لاغر اونٹنی کہ جس کے تھن میں دودھ بھی نہ تھا، اور ان کو کسی نے اپنا بچہ بھی نہ دیا۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ خالی ہاتھ واپس لوٹنا اچھا نہیں ہے، ایک کام کرتی ہوں، اسی یتیم کو لے لیتی ہوں۔ انہیں کیا خبر تھی کہ یہ تو وہ یتیم ہے
کہ یتیموں کا ماوا، غریبوں کا ملجا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دائی حلیمہ نے لیا تو آپ کی اونٹنی جو نہیں چلتی تھی وہ اتنی برق رفتاری سے چلنے لگی کہ سب اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑ گیا، اور حضور کی برکت سے اس اونٹنی کے تھن میں اتنا دودھ آ چکا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے رضائی بھائی نے وہ پیتے تھے، اور جناب حلیمہ کی بارگاہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پرورش پائی۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں میرے ایوان میں بہت ہی خوشگلو سناخواں جناب حمزہ علی قادری صاحب، اور ایک ایسی شخصیت جن کا تعلق اوپریٹا میمن ایسوسی ایشن سے، کاروباری حوالے سے بھی ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، عاجزی اور انکساری ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہے، گو کہ دنیاوی جاہ و جلال بھی کسی سے کم نہیں ہے، مگر جس طریقے سے وہ ہمبل رہتے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے جناب مصطفیٰ بابانی صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور آپ سے سوال کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کیوں نہ حمزہ بھائی سے ایک نعت سنیں تاکہ اس محفل میں ایک روحانی اور وجدانی رنگ شامل کیا جائے۔ حمزہ بھائی۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ آج تارے زمیں کی طرف ہے کیوں مائل، زمیں کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آسمان سے پیغام ہے نور کیوں نازل، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، لب زمین کو لب آسمان کیوں چوما، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈنگ بدلا ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، ان کو نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں، رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے اتنے کہ گرتے پلتوں کو سینے لگانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے،
اس شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، کریم سے نوری یہ فیض وجود کے دریا بہانے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یقیناً ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پہ نہ صرف آیا ہے تو اس وقت آیا کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے علاوہ آپ نے کبھی کسی سائل کو منع نہیں فرمایا۔ واہ کیا جود و کرم اے شہ بطحا تیرا، کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حلیمہ سعدیہ کے گھر پر تشریف لائے تو آپ کی برکتوں کا وہ ظہور ہوا کہ وہ اور ان کے شوہر بہت ہی حیران رہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ اس کے بعد پہلی بار جب آپ کا شق صدر ہوا، علم نشرح لک صدرک کی تفسیر، جب پہلی بار آپ کا شق صدر ہوا تو آپ حلیمہ سعدیہ کے گھر پر ہی تھے۔ اس کے بعد جب انہوں نے آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے حوالے کیا تو پھر آپ ام ایمن کے حوالے کیے گئے اور ام ایمن نے آپ کی پرورش کی اور ام ایمن سے آپ کو بہت زیادہ محبت کیا، آپ ہمیشہ ان کی دل جوئی فرمایا کرتے تھے۔ 6 برس کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی اور پھر آپ کی پرورش آپ کے پیارے چاچا جناب ابو طالب نے کی۔ ناظرین کرام، مجھے کہنے دیا جائے کہ ابو طالب وہ شخصیت ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نور کو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں وہ شفقت دی، وہ پیار دیا کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے۔ جناب ابو طالب نے جب ایک بار حضور اکرم سے کہا کہ یہ مکے والے تمہاری جان کے در پہ ہیں تو آپ نے کہا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دیں تو بھی میں اپنی تبلیغ جاری رکھوں گا، تو جس پہ ابو طالب نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ناظرین، یہ ذکر مبارک ہوتا رہے گا اور میں ہمارے مہمان مصطفیٰ باوانی سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ حضور کی جو سیرت ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں مصطفیٰ صاحب کہ ہماری جو حضور کی آمد نے جس طریقے سے معاشرے میں انقلاب برپا کیا، وہ معاشرہ جہاں پہ گداگری بہت عام تھی، جہاں پہ غریبوں کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، اس معاشرے میں حضور کی تعلیمات نے ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل جو معاشرے کا رواج قائم ہے، خاص طور پہ جو ہماری کمیونٹی سسٹم میں مدد دینے کا رواج قائم ہے، اس میں حضور کی سیرت سے کیا پہلو اخذ کر کے اس کو اور مزید بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سب سے پہلے تو میرے بھائی آپ کا، روب بھائی، حسنین بھائی، سب کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں انوائٹ کیا اور اتنے بڑے دن، اتنے بڑے مہینے میں آپ نے انوائٹ کیا۔ آپ کا یہ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنی اچھی شخصیت ہے کہ ہمارے کو آپ کو بیان نہیں کیا ایسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد یہ ہے کہ ہمیں اگر کسی کو چیز بانٹنی ہے، کوئی چیز دینی ہے تو ہمیں ایک ہاتھ کو دیا جائے، بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں پڑے۔ مگر آج کل تو مصطفیٰ صاحب لوگ گھنٹوں بٹھا کے رکھتے ہیں اور پھر سناتے ہیں، یہاں تک کہ رشتہ داروں کو بھی بتاتے ہیں کہ میں نے آپ کے فلاں رشتہ دار کی مدد کی ہے۔ عمیر بھائی، یہ سب سے بڑی خامی ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مطابق دینا چاہیے اور ایسا دینا چاہیے کہ برابر میں کسی کو معلوم نہیں پڑے، اور ہم لاکھوں بانٹیں، ہزاروں بانٹیں، کسی کو دکھاوے پہ نہیں ہے۔ آج کل بہت دکھاوا ہے کہ دیتے ہزار ہے، سناتے ہیں، دکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، فوٹو سیشن ہو رہا ہے، ہیلپ کر رہے ہیں تو کہ بس وہی کر رہے ہیں۔ بھائی اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اللہ آپ سے یہ کام لے رہا ہے، یہ ہر کسی کے بس کی کام نہیں ہے، لیکن وہ اتنا دکھاوا کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ کیوں اتنا دکھاوا کرتے ہیں۔ دیتے ہیں 1 روپیہ، تصویریں کھینچانا، کیا وہ غریب آدمی کو جس کو آپ دے رہے ہو کیا اس کی عزت نفس نہیں ہے؟ عزت نفس مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کی جو سیرت ہے، جو مقصد ہے بتانے کا، اس پہ عمل کریں۔ ہم ہر نیک کام اللہ کی رضا، آپ سے کی خوشی کے لیے کریں۔ ناظرین، بہت ہی ایک میں کہتا ہوں انتہائی اہم نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا مصطفیٰ نے، کہ ہم لوگوں کی حساسیت کا احساس کریں۔ یہ اسلام میں لوگوں کے دلوں کی حساسیت کا احساس بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ کچھ دن ہو گئے مجھے میرا بیٹا نہیں مل رہا۔ تو وہاں پہ موجود ایک شخص نے کہا کہ تمہارا بیٹا تو فلاں جگہ کھیل رہا ہے۔ جب وہ شخص دوڑ کر بھاگا تو حضور نے اس کو آواز دی اور کہا کہ
تم جا کر اپنے بیٹے کو بیٹا مت کہنا، کیونکہ جب تم بیٹا کہو گے تو تمہارے کہنے میں باپ کا بہت پیار شامل ہوگا، اور ہو سکتا ہے وہاں کوئی یتیم کھیل رہے ہوں اور ان کو ان کا باپ یاد آ جائے۔ دیکھیں اسلام سیرت مبارکہ کس قدر حساسیت رکھتی ہے لوگوں کی عزت نفس کے لیے، لوگوں کو برا نہ لگے اس کے لیے۔ آج ہم جو معاشرے میں بانٹ رہے ہیں، گزارش یہی ہے کہ اس طرح بانٹیں کہ عزت نفس مجروح نہ ہو سکے تو ان کے گھر جا کر دے آئیں، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں تو کسی ایسے وقت میں بلا لیں جہاں پہ اس کا سامنا کسی اور سے نہ ہو۔ لیکن ناظرین، معیشت، کیونکہ مصطفیٰ جو ہے وہ ایک یقیناً بہت جانا مانا نام ہے بزنس کا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب کبھی بھی ہم چاول کھائیں گے ہمیں مصطفیٰ کی یاد ضرور آتی ہے، دالوں کے ڈبے دیکھ کے ہمیں ضرور مصطفیٰ یاد آتا ہے۔ تو میں اسے پوچھوں گا کہ مصطفیٰ بھائی، جو اتنا بڑا معیشت ہے، بزنس ہم کر رہے ہیں، آج کل لوگوں کو ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں رہا، انسرٹنٹی ہے، لوگ پیسہ کھا جاتے ہیں، اچھے خاصے لوگ دوسرے دن ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں، تو سیرت سے کیا وہ پہلو ہیں جس سے بزنس فلورش کرے؟ ہم میرے بھائی شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنی چاول کی ودار کی باتیں کی۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نا جو ہمارا جو مقصد جو بزنس کا وے تھا نا، وہ چینج کر دیا، تبدیل کر دیا۔ ہم نے یہ کام کر دیا ہے کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ صبح جلدی اٹھنا، فجر کے بعد اپنا بزنس پہ جائیں، اللہ اور ایمانداری سے کاروبار کریں، ایمانداری سے کاروبار کریں اور جائز منافع خوری۔ آپ نے یقین کر، اب ہمارے یہاں پر جو چیزیں ہمیں اپنانی چاہیے نا، وہ انگریز لوگوں نے اپنا لی، اور آپ دیکھو گے تو ہم لوگوں نے وہ اپنایا، 12-1 بجے تک مارکیٹیں نہیں کھلتی، 2 بجے لوگ آفس آ رہے، پھر سٹے بازی کر رہے، مافیا بن گئے، گناہ کے زمرے میں۔ مصطفیٰ بھائی، جمع کر دیتے ہیں چینی، کوئی بھی ضرورت ہے جو اشیاء خردنوش جمع کر دی کہ اگلے دن جب اس کی پرائس بڑھے گی تو مجھے فوراً لاکھوں کا ہو جائے گا، تو یہ بہت زیادہ چلن عام ہو چکا ہے۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو میرے بھائی کہ انہوں نے ناجائز منافع خوری، اسٹاک کرنا، مال کو اپنے قبضے میں رکھ کر بلا وجہ مارکیٹ کو اپ کرنا، یار یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ کیا آپ سوچو، آپ جائز نفع لو، جائز کام کرو، بےمانی، پیسے ہیں نہیں، اوور ٹریڈنگ کر لینا، یہ کہاں کا بزنس ہے بھائی؟ یہ کوئی کاروبار نہیں ہے، یہ گناہ کے زمرے میں ہے۔ اب جائز کام کرو، صبح جلدی جاؤ، فجر کے بعد جاؤ، عصر کے بعد آ جاؤ، لیکن ہم لوگ تو زور کے بعد نکلتے ہیں، مارکیٹیں بند ہوتی ہیں۔ تو اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اسلام صبح فجر کے بعد جاؤ، اپنے کام پہ ٹائم پہ جاؤ، زور کے ٹائم، عصر کے ٹائم چھپ بند کر کے آ جاؤ۔ اس میں کاروبار میں برکت بھی ہے، خیر بھی ہے، اور اللہ سے راضی بھی ہوگا۔ اللہ راضی ہوگا تو سب کی مشکلات۔ یہ آپ اوور ٹریڈنگ کرو گے، بے وجہ ٹائمنگ، رات کو لیٹ سونا، اسٹاک کر دیا، آپ نے مال، آپ کی گنجائش لاکھ کی ہے تو آپ نے کروڑ کا مال لے لیا، مس کمٹمنٹ، پیسے کھا جانا، جان بوجھ دینے نہیں ہے۔ مطلب یہ اسلام میں اور اپنے دین میں یہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے ایک دوسرے سے اعتبار بھی اٹھ گیا ہے، بے شک لوگ تیار نہیں ہیں کچھ کام کرنا، اور جب کام نہیں ہوگا تو جب پیسہ مارکیٹ میں آئے گا نہیں تو پھر لوگوں کو ملے گا کیسے؟ یہ سٹے بازی کا بڑا مسئلہ ہو گیا کہ پیسہ ہم نے جمع کر دیا ہے۔ ہم نے جو بینکوں سے سود پہ پیسے اٹھانا، سود پہ دھندا کرنا، یہ ہمارا نہیں ہے اسلام بھائی۔ ہم اس کو بہت جائز نہیں، جائز نہیں، ارے بھائی نہیں ہے، مانو اس چیز کو۔ یہ حکم نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار میں یہ نہیں ہے بھائی۔ صاف کام کرو، اللہ سے مانگو، اللہ دے گا، جتنا نصیب رزق لکھا ہوا اتنا ملے گا، اتنا ملے گا۔ آپ کے 2 راستے ہیں، ایک سیدھا ایک ٹیڑھا، ملنا تو اتنا ہی ہے جتنا آپ کے نصیب میں ہے۔ اب آپ سوچو کہ میں اس راستے پہ جاؤں، یہ آپ کی بد خیالی ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، ملنا اتنا ہی ہے جتنا نصیب میں ہو۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک بار جب نماز کے لیے گئے تو یہودی کو کہا کہ تم میرے گھوڑے کی حفاظت کرو، تو وہ یہودی آپ کے گھوڑے کی غالباً نال یا ایک کوئی چیز تھی وہ لے کے چلا گیا۔ جب وہ آیا تو جب آپ نماز سے فارغ ہو کر آئے تو وہ یہودی نہیں تھا۔ آپ نے کہا کہ میرے دل میں یہ ارادہ کیا تھا کہ یہ میں اسے گفٹ کروں گا۔ اس یہودی کے نصیب میں تو تھی مگر اس نے کسی اور طریقے سے کما لیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے 40 دن میں جو فرشتہ آیا وہ لکھ چکا کہ ہم کتنا کمائیں گے، وہ لکھ چکا کہ ہم کتنا زندہ رہیں گے۔ اب یہ ہمارے پہ منحصر ہے کہ ہم اس ذرائع آمدنی کو کس طریقے سے فالو کرتے ہیں، کس طریقے سے کماتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے۔ اگر ہمیں پوری زندگی میں کروڑ روپیہ کمانا ہے تو وہ مل کے رہے گا، اب چاہے میں حرام طریقہ اختیار کروں یا حلال طریقہ۔
اس پہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اور جس چیز پہ مجھے اختیار دیا ہے کل بروز قیامت مجھ سے ضرور پوچھے گا۔ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے صرف کروڑ روپے کیوں کمائے، لیکن مجھ سے یہ ضرور پوچھے گا کہ تو نے کروڑ روپے کمائے کیسے، کیونکہ اس پہ مجھے اختیار دیا گیا ہے۔ اور یہی ہمارا سیرت کا ایک پہلو ہے کہ جو حضور نے ہمیں جس طریقے سے تعلیمات دی اس کو عمل کریں، اشیاء خردنوش کو اسٹاک نہ کریں، جو چیز کریں اس میں لکھت ضرور کریں کہ ہم جو وربلی کام کرتے ہیں شرع میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اجازت دیجیے عمیر میمن کو اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا تو سبھی خیال رکھتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کا اور گرد و نواح کے لوگوں کا ضرور خیال کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لم یاتی نذیرک فی نظر، لم یاتی نذیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا، انفیت شو وسخا کا بوند ادھر بھی گرا جانا، بس خامۂ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا، ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار راہ پڑا جانا، یا رسول اللہ، 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 یا حبیب اللہ۔ آمد سرکار، آمد سرکار۔